زینب نے اپنے ہونے والی شوہر کی لاش کو دیکھ کر صرف ایک جملہ کہا، کاش میں نے تم سے نکاح کرنے سے پہلے وہ خط پڑھ لیا ہوتا۔ 18 سال زینب کے ہاتھوں پر ابھی مہندی بھی تازہ تھی، اس کے گلے میں شادی کا بارہ تھا اور آنکھوں میں آنسو کا سمندر تھا، لیکن جس شخص کو وہ چند لمحے پہلے اپنا شوہر کہہ رہی تھی وہ شخص اب اس کے سامنے بے جان پڑا ہوا تھا۔ گھر میں موجود ہر شخص زینب کی طرف حیرت سے دیکھ رہا تھا، کیونکہ زینب رو رہی تھی بلکہ مسلسل مسکرا رہی تھی۔ اس کی ماں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، بیٹا تم ہنس کیوں رہی ہو؟ زینب نے آہستہ سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور کہا، کیونکہ یہ مرنے کا ڈرامہ کر رہا ہے۔ مجھے معلوم ہے۔ کمرے میں موجود ہر شخص کے چہرے کا رنگ اچانک اڑ گیا، لیکن اگلے ہی لمحے ڈاکٹر نے اس کی نبض چیک کی اور خاموش ہو گیا۔ وہ شخص واقعی مر چکا تھا۔ زینب کے ہاتھوں سے اس کے شوہر کا موبائل نیچے گر گیا۔ موبائل کی اسکرین پر ایک آخری پیغام کھلا ہوا تھا، زینب کبھی مت بتانا کہ کسی کے بھائی کو کسی نے مارا تھا۔ یہ پیغام کسی کے لیے تھا اور زینب کے بھائی کی موت کا اس سے کیا تعلق تھا؟ سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ زینب اپنے شوہر کی موت پر مسکرا کیوں رہی تھی؟ کیا وہ اس شخص سے محبت نہیں کرتی تھی جس سے ابھی اس کا نکاح ہوا تھا، یا پھر زینب کو پہلے سے معلوم تھا کہ آج کچھ ایسا ہونے والا ہے؟ حقیقت یہ تھی کہ زینب اس شخص سے محبت ہی نہیں کرتی تھی بلکہ اس سے نفرت کرتی تھی۔ وہ اس سے صرف اس لیے نکاح کر رہی تھی کیونکہ اس سے اپنے بھائی کے قاتل تک پہنچنا تھا، لیکن زینب کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جس شخص سے وہ بدلہ لینے جا رہی ہے وہ شخص خود اپنی موت سے پہلے زینب کے لیے ایک آخری راز چھوڑ چکا تھا۔ اور جب زینب نے وہ راز پڑھا تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے، کیونکہ اس خط میں صرف 3 الفاظ لکھے تھے، زینب مجھے بچا لو۔ زینب نے خط کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ رکھا اور کئی لمحوں تک اسے دیکھتی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص جسے وہ مردہ سمجھ رہی تھی وہ اس مرد کے لیے کیوں پکار رہا تھا۔ اس لمحے کمرے کے باہر سے کسی کے تیز قدموں کی آواز سنائی دی اور زینب نے فوراً خط اپنے لباس کے اندر چھپا لیا۔ دروازہ کھلا تو اس کا ماموں اندر داخل ہوا اور زینب کو دیکھ کر اچانک رک گیا۔ اس کی نظریں فوراً زینب کے ہاتھوں پر گریں اور پھر وہ آہستہ سے بولا، تم نے وہ خط پڑھ لیا ہے؟ زینب کا دل ایک لمحے کے لیے جیسے رک گیا، کیونکہ اس نے کسی کو خط کے بارے میں بتایا ہی نہیں تھا۔ اس نے حیرت سے پوچھا، آپ کو کیسے معلوم کہ میرے پاس کوئی خط ہے؟ ماموں نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے دروازہ بند کر دیا۔ پھر وہ زینب کے قریب آیا اور دھیمی آواز میں بولا، کیونکہ یہ خط تمہارے شوہر نے نہیں بلکہ تمہارے بھائی نے لکھا تھا۔ زینب کے چہرے کا رنگ اچانک اڑ گیا اور اس نے کانپتی آواز میں پوچھا، لیکن حمزہ تو 2 سال پہلے مر چکا ہے۔ ماموں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ہاں مگر یہ خط اس نے مرنے سے صرف چند گھنٹے پہلے لکھا تھا۔ زینب کے ہاتھ کانپنے لگے، کیونکہ اس سے پہلی بار احساس ہوا کہ اس کے بھائی کی موت شاید وہ نہیں تھی جو سب لوگ اسے بتا رہے تھے۔ اس نے جلدی سے پوچھا، اگر حمزہ نے یہ خط لکھا تھا تو پھر آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ماموں نے نظریں جھکا کر کہا، کیونکہ تمہارے بھائی نے مجھے قسم دی تھی کہ میں یہ خط تمہیں صرف اس وقت دوں جب تم احمد سے نکاح کرنے جا رہی ہو۔ زینب پیچھے ہٹ گئی اور اس کے ذہن میں احمد کا چہرہ گھومنے لگا جیسے وہ اپنے بھائی کا قاتل سمجھ رہی تھی۔ اس نے غصے سے کہا، تو پھر احمد کو اس سب کا پہلے سے معلوم تھا؟ ماموں نے فوراً اس کی طرف دیکھا اور کہا، احمد کو صرف اتنا معلوم تھا کہ حمزہ خطرے میں ہے۔ زینب نے بے یقینی سے پوچھا، پھر اس نے میرے بھائی کو بچایا کیوں نہیں؟ ماموں نے گہرا سانس لیا اور کہا، کیونکہ احمد اس رات حمزہ کو بچانے گیا تھا۔ زینب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں یہ جھوٹ ہے، میں نے خود ویڈیو میں احمد کو حمزے سے لڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ ماموں نے آہستہ سے جواب دیا، تم نے ویڈیو کا صرف وہ حصہ دیکھا تھا جو کسی نے تمہیں دکھانا چاہیے تھا۔ زینب کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، کیونکہ اسے اچانک یاد آیا کہ وہ ویڈیو اس احمد نے نہیں بلکہ اس کے اپنے ماموں نے دی تھی۔ اس نے فوراً موبائل نکالا اور وہ پرانی ویڈیو دوبارہ کھولنے لگی، لیکن ویڈیو کے آخر میں اچانک ایک فریم نظر آیا۔ اس فریم میں حمزہ زمین پر گرا ہوا تھا اور احمد اسے مار نہیں رہا تھا بلکہ اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ زینب نے خوف سے موبائل اپنے ہاتھ سے گرا دیا اور اس کی آواز پورے کمرے میں گونج گئی۔ ماموں نے فوراً کہا، اب تم سمجھ گئی ہو کہ احمد تمہارے بھائی کا قاتل نہیں تھا۔ زینب نے آنسو سے بھری آنکھوں کے ساتھ
پوچھا پھر قاتل کون تھا؟ ماموں کو کچھ دیر خاموش رہا اور پھر اس نے دروازے کی طرف دیکھا۔ اسی لمحے باہر سے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی اور ماموں کا چہرہ اچانک سفید پڑ گیا۔ زینب نے گھبرا کر پوچھا کیا ہوا؟ ماموں نے اس کے قریب آ کر سرگوشی میں کہا کیونکہ جس شخص نے حمزہ کو مارا تھا وہ ابھی اس گھر میں موجود ہے۔ زینب نے خوف سے دروازے کی طرف دیکھا اور اگلے ہی لمحے دروازے کے نیچے سے ایک کاغذ اندر سر کیا۔ اس کاغذ پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، زینب اگر تم نے اپنے ماموں پر بھروسہ کیا تو تم بھی حمزہ کی طرح مر جاؤ گی۔